اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہے ہماری حدیث نمبر 14، جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ان معاذ قال، حضرت معاذ سے کہا، اخذا پکڑ لیا، بیدی میرا ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فمشا پھر چلے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر قالا فرمایا، یا معاذ اے معاذ، اوصی کا میں وصیت کرتا ہوں تجھے، بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کی، وصدق الحدیثی اور سچ بات کہنے کی، ووفاء العہدی اور عہد کو پورا کرنے کی، واداء الامانتی اور امانت ٹھیک ٹھیک پہنچانے کی، وترک الخیانتی خیانت چھوڑنے کی، ورحم الیتیمی یتیم پر رحم کرنے کی، وحافظ الجواری حقوق کی حفاظت کرنے کی، وقزم الغیظی غصے کو دبانے کی، ولین الکلامی نرم گفتگو کرنے کی، وبذل السلامی سلام کرنے کی، ولزوم الامامی اور حکمران کی اطاعت کرنے کی۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑی دور چلے، پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، سچ بولنے، عہد پورا کرنے، امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے، خیانت چھوڑنے، یتیم پر رحم کرنے، ہمسائے کے حقوق کی حفاظت کرنے، غصے کو دبانے، نرم گفتگو کرنے، سلام کرنے اور حکمران کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حدیث میں حضرت معاذ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں جو کی ہیں، ان میں تقریباً 11 نصیحتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی ہیں حضرت معاذ کو۔ سب سے پہلی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ بتقوی اللہ، یعنی تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو۔ اور پرہیزگاری کس وقت ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس پر عمل کریں اور اس پر اچھے طریقے سے عمل کریں، اور جس بات سے منع کیا ہم اس بات سے رک جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کہ اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو جس کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے قیامت کے روز، ہم گناہوں کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہے؟ شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم کیا ہے؟ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ تمام اعمال جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہم جتنے بڑے بھی نیک اعمال ہم یہاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری بیکار ہوں گی۔ پھر دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ دوسری نصیحت کی سچائی کی، سچ بات کہنے کی۔ سچ بات کیا ہے؟ سچائی جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے، چاہے جتنا بڑا بھی سچ ہو، چاہے اس سے جتنا بڑا نقصان ہو انسان کو، لیکن کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سچ بولے گا تو وہ ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے گا۔ تو ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر ہر قسم کی برائی ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، ہر قسم کی، تو ان برائیوں میں سے مجھے ایک ایسی برائی بتائیں جو میں چھوڑ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم چوری کرنا چھوڑ دو یا شراب پینا چھوڑ دو یا ڈاکے مارنا چھوڑ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف ایک بات کہی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو جب وہ آدمی جو بھی کوئی برائی وغیرہ کرنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے یا چوری کرتا یا شراب وغیرہ پینے لگتا، تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ جاتی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور وہ کہتا ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو کیا ہے؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ تو اس طرح سچ بولنے کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو یہ تھا۔ اور جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہوتی ہے، اگر جھوٹ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ انسان ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ پھر تیسری نصیحت جو کی گئی وہ ہے وفاء عہد، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ وعدے کو پورا کرنا، اس میں قرآن پاک میں جیسے ارشاد فرمایا ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
تو عہد پورا کرنے کا بھی کی بھی نصیحت کی کہ وعدہ پورا کیا جائے. وعدہ ہر قسم کا وعدہ ہو سکتا ہے جو کسی انسان سے بھی کیا جائے یا جو کوئی کسی معاہدے وغیرہ میں شامل ہو یا کسی قوم یا گروہ وغیرہ سے جو کیا جائے. ہر قسم کا وعدہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اور وعدہ پورا کرنے کی بھی نصیحت کی. پھر آپ نے نصیحت کی امانت پوری کرنے کی, امانت داری کی. امانت اگر کوئی انسان آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے اس تک پہنچا دیا جائے. امانت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے تو اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی, بلکہ کیا ہے اگر کوئی آپ کو راز کی بات بتاتا ہے, اپنی کوئی پرسنل بات بھی اگر وہ بتا دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہے امانت کے زمرے میں آتی ہے. اگر وہ بات انسان کسی دوسرے انسان کو بتا دے گا یا سب کے سامنے اگر اس کو بتا دے گا تو وہ کیا ہے امانت میں خیانت ہوگی. تو یہ بھی بہت بری عادت ہے اور یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گی. تو اس میں کیا ہے اسی طرح سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات, کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کے پاس رکھوایا امانت کے طور پر, تو اس کو کیا ہے صحیح طریقے سے اس کو پورا کرنا چاہیے. تو اسی طرح پھر رحم دلی کے بارے میں آ گیا. رحم دلی کی نصیحت فرمائی. رحم دلی یعنی یتیم پر رحم کرنا. تو یتیم کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے. جس طرح سے کل بھی میں نے لیکچر میں کہا تھا کہ یتیم کا مال کس صورت میں کھانا جائز ہے, جب یتیم کو پالنے والا انسان جو ہے اس کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ وہ صحیح طرح سے اس کی کفالت کر سکے. تو اس کی یتیم جو بچہ ہے اس کی دولت میں سے اتنا خرچ کر سکتا ہے کہ وہ اس بچے کا پیٹ پال لے اور اپنا پیٹ پال لے ضرورت کی حد تک, نہ کہ ضرورت سے زیادہ. پھر 7واں جو بتایا گیا وہ ہے ہمسائے کے حقوق. ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کی گئی ہے. حدیث شریف میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحت کی ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ خیال ہوا کہ ہمسائے کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے. پھر 8ویں جو بتایا گیا ہے اس میں 8ویں وصیت جو ہے وہ غصے پر قابو پانا. غصے پر قابو پانا کیونکہ انسان جو ہے غصے میں انسان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور انسان غصے میں کچھ بھی کر جاتا ہے. تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ غصے کو دبا لینا بہادری کی بات ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. حد سے زیادہ جو غصہ ہوتا ہے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ غصے میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے, بلکہ غصے کی وجہ سے وہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے اور جو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں بات جو کی ہے, 9ویں نصیحت جو کی ہے وہ بات چیت میں نرمی اختیار کرنے کی. بات چیت میں نرمی اختیار کرنا, جب انسان کسی سے نرمی سے بات کرے گا تو کیا ہے ہر انسان چاہے گا کہ اسے بات کی جائے, یعنی ہر انسان اس کو پسند کرے گا. جس انسان کے لہجے میں ہی سختی ہوگی, اس کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا, تو کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا پسند کرے گا. جس طرح کہ عربی کا محاورہ ہے کہ جس کا انداز گفتگو نرم ہو اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں وصیت جو کی ہے وہ سلام کرنے کی. سلام میں پہل کرنی چاہیے کہ جو بھی انسان آپ کو ملے اس میں سلام پھیلانے کی نصیحت کی گئی.